اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ خالق العباد وساطہ البلاد ومسیل البہاد ومغضب النجات لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأزلیتہ انقضاء هو الأول ولم يزل والباقی بلا اجل خرت له الجباہ ووحدته الشفاء الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی المطلبی السراج المضیء الکوکب الدری صاحب وقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ علی العبد الرسول المعید النبی الممجد المصطفى الامجد صاحب التاج والمنبر والقطبۃ والمقبر والجبین الاطہر والحسب الاشہر والنسب الانور ابی القاسم محمد اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والصلح الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والعلوم الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ المہدویہ صلوات پر ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد کی ذات پر حضرات، وجود ذوالجود امام عصر عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک باواز بلند صلوات فرما دیں اللہم صلی علی محمد۔ آج شب جمعہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت اور عزاداری کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام، واجب الاحترام ہمارے بزرگان، آپ کی خدمت عالیہ میں
آج سے اس عشرہ اول سفر کا آغاز ہو رہا ہے اور میرا خطاب، میرا عنوان، میرا موضوع، میرا ٹاپک معرفت حق اور قرآن ہے۔ ظاہر ہے ٹاپک رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے بزرگوں کو کچھ سکھانے آیا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور ان کی دعائیں میرے لیے بہت ہیں اور وہی تحصیل میرا مقصد ہے۔ باقی میرا اصلی خطاب جو ہمارے ہمسن بھائی ہیں یا ہمارے کمسن بھائی ہیں ان سے ہے، چاہے وہ عمر میں ہمارے ہمسن ہوں چاہے وہ عقل میں ہمارے ہمسن ہوں، خطاب ہمارا ان سے ہے۔ اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا کہ جس میں اللہ صاف لہجے میں ارشاد فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ یاد رکھو حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ۔ قرآن کی یہ لفظیں ہیں وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ۔ وَلَا تَكْتُمُوا، اور دیکھو اسے چھپاؤ بھی نہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، در حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے۔ دیکھیں یہ لفظی ترجمہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت تک پہنچا دیا، قرآن کریم کی آیت اور ترجمہ۔ اب مجلس شروع ہو رہی ہے میرے عزیزوں۔ اللہ نے جو یہ جملہ کہا قرآن کریم میں کہ دیکھو حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا، کوئی مولوی کہتا، کوئی مولانا کہتا تو ہم ایک بار یہ سوچ لیتے کہ مولانا نے جوش میں کہہ دیا ہوگا، جوش تبلیغ ہوگی، جوش ذاکری ہوگی، اسی وجہ سے کہہ گئے۔ لیکن اللہ کے کہنے میں اور مولانا کے کہنے میں بڑا فرق ہے۔ یا جملہ بدل کے کہہ دوں کہ ہماری خطابت میں اور قرآن کی آیت میں بڑا فرق ہے۔ قرآن کی آیت کبھی بھی خلاف واقع کلام نہیں کرتی۔ ہم اپنی مجلسوں میں بعض اوقات ایسی مثالیں، ایسے ایگزامپلس دے دیتے ہیں کہ جو ابھی وجود میں نہیں تھا لیکن ہم نے دے دیا، لیکن قرآن ایسی مثال سے بھی پرہیز کرتا ہے کہ جو دنیا میں نہ ہو۔ اسی لیے اگر اللہ نے کہا کہ حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے، بلکہ قرآن کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو حق کو باطل کا لباس پہنائیں گے۔ لہٰذا اللہ نے اس کی سیکیورٹی کا پہلے انتظام کیا، اس سے روکنے کا پہلے انتظام کیا کہ حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا۔ آپ کی توجہات مبذول رہیں، حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا۔ اب یہ جو دو لفظیں ہیں حق اور باطل، میں اس کا ایک سمپل سا ترجمہ اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے کہہ دوں۔ دیکھیں حق کہتے ہیں رائٹ کو اور باطل کہتے ہیں رانگ کو۔ یعنی قرآن صاف لفظوں میں کہنا چاہ رہا ہے کہ کبھی بھی رائٹ کو رانگ نہ کہنا اور رانگ کو رائٹ نہ کہنا۔ بھائی غور کر رہے ہیں، یہ قرآن کی لفظیں ہیں۔ یعنی دیکھیں ہمارا مسئلہ کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ ہم جو بولتے ہیں اسی کو حق سمجھتے ہیں، باقی سب کو باطل سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا مزاج ہے، ہماری فطرت ہے کہ جو ہم نے کر دیا ہم سمجھتے ہیں وہی حق ہے، یا جو ہم نے کہہ دیا ہم سمجھتے ہیں وہی حق ہے۔ در حالانکہ قرآن اس سے الگ گفتگو کر رہا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ تم جو کہو گے وہ حق ہو جائے گا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے جو حق ہے ہمیشہ وہی کہنا۔ غور کیجئے گا، یعنی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، کبھی بھی حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا۔ بھائی توجہ کیجئے گا قرآن کی لفظوں پر، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن دیکھ رہا ہے کہ آنے والے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حق کو باطل کا لباس پہنانے کی کوشش کریں گے، جو حق کو باطل یا علی۔ لیکن اب سنیے گا توجہ سے، لیکن میرے عزیزوں
قرآن جہاں یہ کہہ رہا ہے وہیں یہ بھی فیصلہ کر رہا ہے کہ کبھی حق کو باطل کا کپڑا نہیں پہنایا جا سکتا اور نہ کبھی باطل کو حق کا کپڑا نہیں پہنایا جا سکتا۔ میں ایک مثال دے دوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے۔ ابھی یہ بچہ بیٹھا ہے، یہ اپنے چھوٹے بھائی کی ٹی شرٹ پہن کے اگر مجلس میں آ جائے تو کیا عالم ہوگا؟ وہ ٹی شرٹ ادھر سے اٹھی ہوگی، کبھی پیٹ کھل جائے گا، اگر اس نے ہاتھ اٹھایا تو کچھ حصے پھٹ جائیں گے۔ بھئی کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ کپڑا اس کا نہیں ہے۔ بھئی غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ کپڑا، یہ کلاتھ اس کا نہیں ہے، اس نے غلطی سے اپنے چھوٹے بھائی کا پہن لیا ہے۔ اس کا مطلب چھوٹے بھائی کا کپڑا بڑے بھائی کو نہیں آئے گا۔ اور میں اس سے بڑھ کے بھی ایک جملہ کہہ دوں، اور اگر کوئی چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کا کپڑا پہن کے آ جائے تو وہ جو کرتا ہوگا وہ بڑے ہو کے بتائے گا کہ یہ بڑے بھائی کا ہے۔ اس کا مطلب کپڑا بتا دیتا ہے کہ یہ کپڑا کس کا ہے۔ اب قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا کہ باطل کو حق کا لباس نہ پہنانا، حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا۔ تو پروردگار پتہ کیسے چلے کہ کہاں حق کو باطل کا لباس پہنایا گیا، کہاں باطل کو حق کا لباس پہنایا گیا؟ قرآن نے تو اشاروں میں بات کر دی، اشاروں میں گفتگو کر دی۔ اب وارث قرآن جب 4 سال کے ریسٹ کے جب 30 سال کے ریسٹ کے بعد امیر المؤمنین کو دوبارہ خلافت ملی اور مولا سے کہا گیا مولا منبر پر آئیے، تو اب سارا مجمع مسجد نبوی میں بھرا ہوا تھا اور یہ انتظار کر رہا تھا کہ علی مسجد میں آ جائیں، علی مسجد میں آ جائیں، علی مسجد میں آ جائیں۔ سب انتظار کر رہے ہیں کہ آج 30 سال سے خاموش علی کچھ کلام کرے گا، کچھ گفتگو کرے گا، کچھ بولے گا، کچھ باتیں کہے گا، آج ناطق قرآن کی آیتیں طلوع ہوں گی۔ اور وہ انتظار کر رہے ہیں، مسجد مجمع انتظار میں ہے، علی آ رہے ہیں، لوگ علی کو دیکھ رہے ہیں اور علی مسجد میں داخل ہوئے، مجمع کا ہجوم تھا، مجمع دائیں ہوا بائیں ہوا، علی بیچ میں سے مسجد میں آ رہے ہیں۔ وہ کیا غضب کی آمد ہے علی کی، گویا ایسے آ رہے ہیں جیسے رسول آیا کرتے تھے۔ وہ کیا آمد ہے کہ زمین فرش سمٹ رہی ہے، جبریل پروں کا سایہ کر رہے ہیں، رحمت باران برس رہی ہے اور انتظار ہو رہا ہے کہ علی منبر پہ تشریف لائیں۔ اب ایک مرتبہ علی جنب اللہ کے قدم کو آگے بڑھاتے ہوئے، دست اللہ کا سہارا لیتے ہوئے، عین اللہ کو گڑاتے ہوئے، صدر اللہ سے مقام عصمت کو حاصل کرتے ہوئے، لجام عصمت و طہارت کو آگے بڑھاتے ہوئے، خشت اول و نور اول کو کرم سخاوت میں رکھتے ہوئے، قرآن کی الفاظ کو سمیٹتے ہوئے علی دھیرے دھیرے منبر کے قریب آئے۔ علی نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا اور جا کر عرشہ منبر پہ بیٹھے۔ اور منبر پہ بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ علی نے مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ یہ علی کی آنکھ نہیں تھی بلکہ عین اللہ تھی جو زمانے کو دیکھ رہی تھی۔ توجہ رکے رہیے گا، جو زمانے کو دیکھ رہی تھی۔ اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ علی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پہلا جملہ جو کہا وہ کیا کہا؟ الحمدللہ علی احسانہ رجع الحق علی مکانہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے حق کو اس کے مقام پہ پلٹا دیا۔ غور کیجئے گا، الحمد، اب دیکھیں اصل جملہ تو اب آنے جا رہا ہے۔ الحمدللہ علی، یہ نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے، جا کے دیکھ سکتے ہیں، ریفرنس ہے۔ الحمدللہ علی احسانہ رجع الحق علی مکانہ، یبادنا الی مکانہ۔ اب علی آ گئے منبر پہ اور آنے کے بعد علی نے پہلا جملہ کہا، کیا کہا؟ کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے حق کو اس کے مقام تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد علی کہتے ہیں لیکن تم بھی یاد رکھو مجھ سے پہلے خلافت کی ردا کو زبردستی پہنا گیا۔ بھائی غور ہی نہیں کیا آپ نے، میں ٹاپک کو ٹچ کر گیا، میں ٹاپک کو ٹچ کر گیا۔ کیا کہا؟ کہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ میں آج منبر پہ ہوں، مجھ سے پہلے ردائے خلافت کو زبردستی پہنا گیا۔ اب مجھے بتائیے زبردستی کون سا کپڑا پہنا جاتا ہے؟ بھائی جو کپڑا آپ سے چھوٹا ہو آپ اسے زبردستی پہنیں گے۔ علی نے فیصلہ کر دیا کہ مجھ سے پہلے جو ردائے خلافت اوڑھی گئی وہ اللہ کی دی نہیں تھی، بندوں کی پہنائی ہوئی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔
جزاک اللہ. یا علی شاباش یا علی. یا علی احسنتم. تو میرے عزیزوں یہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. دیکھیں یہی وہ کلی ہے کہ جو گلاب تیار کی جاتی ہے. غور کیجیے گا, یہی وہ کلیاں ہیں کہ جب آگے چل کے پھولیں گی تو گلاب بنیں گی, اور انہی میں سے خوشبو آئے گی. کوئی خوشبو تقویٰ دے گا, کوئی خوشبو عزا دے گا, کوئی خوشبو ماتمداری دے گا, کوئی خوشبو گریہ زنی دے گا, کوئی خوشبو نوحہ خانی دے گا. یہ وہی کلیاں ہیں جو تیار ہوئی. تو میرے عزیزوں میں گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں. علی نے کیا کہا؟ رجع الحق الی مکانہ. آج اللہ کا شکر ہے کہ اس نے حق کو اس کے مقام کی طرف پلٹا دیا. ہم سے پہلے جو کام کیا گیا وہ کیا کیا گیا کہ زبردستی پہنا گیا. اور قرآن کیا کہہ رہا تھا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل. حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا اور باطل کو حق کا لباس نہ پہنانا. اور علی فیصلہ کرے کہ مجھ سے پہلے پہنایا گیا. اچھا ایک منظر اور دیکھیے گا میرے عزیزوں. علی جب مسجد میں آئے ہیں, بڑا مجمع تھا علی, اور یہ تاریخ کی پہلی خلافت ہے. آپ یاد رکھیے گا میرے عزیزوں, یہ تاریخ کی پہلی خلافت ہے کہ جہاں سارا مدینہ ٹوٹا ہوا ہے. کچھ تو چاہتے ہوئے ٹوٹے ہیں اور کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹوٹے ہیں. مجبور ہیں علی کے دروازے پہ آنے کے لیے. اچھا وہ بیک گراؤنڈ سنیے کہ جب علی کے پاس لوگ خلافت لے کے آئے تو منظر کیا تھا. علی اپنی جوتیاں ٹاک رہے تھے. لوگ لے کے آئے, یا علی اب آپ کے علاوہ کوئی خلیفہ بن نہیں سکتا. علی نے کہا لے جاؤ یہاں سے خلافت. کہا نہیں علی آپ ہی کو خلیفہ بننا. علی نے جوتی اٹھائی, کہا تمہاری خلافت کی اوقات میری نگاہ میں اس جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. کہ یا علی وہ تو آپ کی نگاہ ہے, لیکن ہماری نگاہ میں آپ سے بہتر کوئی خلیفہ نہیں ہے, تو لہٰذا آپ کو خلیفہ بننا ہے. علی نے منع کیا. انہوں نے کہا یا علی ہم روز محشر رسول پر حجت قائم کریں گے. تو اب بیچ میں جب نبی کا نام آیا تو علی چلے. مجمع کو چیرتے ہوئے جب علی تخت خلافت تک پہنچے ہیں تو وہاں مجھے ساسا ابن سوہان کا ایک شعر یاد آ گیا. وہیں پر علی کے خاص ترین صحابی ساسا ابن سوہان موجود تھے. ساسا ابن سوہان نے جب علی کو تخت خلافت پہ دیکھا, منبر رسول پہ دیکھا, تو دیکھ کے ایک جملہ کہا کہ یا علی لقد زینت الخلافہ لا خلافت زینتک. کہ یا علی آپ نے خلافت کو عزت دی ہے, خلافت نے آپ کو عزت نہیں دی. بھائی غور کیجئے گا. دیکھیں ساسا نے فیصلہ کر دیا کہ ابھی تک جو آتے تھے وہ خلافت کی وجہ سے عزت دار ہوتے تھے, اب جو آیا ہے اس کی وجہ سے خلافت عزت دار ہوئی ہے. بھئی یہ جملہ سمجھی میں نہیں آیا ہمارے بھائیوں کے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ علی ایسا بے نیاز ہے کہ اس کے سامنے دنیا آئے تو طلاق دے دے, خلافت آئے تو جوتی کے مقابلے میں رکھے. ارے یہ ایسا بے نیاز ہے کہ نصیریت خدائی لے کے آ جائے تو علی کہتا ہوا نظر آئے کہ مجھے تمہاری خدائی کی ضرورت نہیں ہے, میں اللہ کا بندہ رہنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی ذات پر. یا علی یا علی یا علی 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 یا علی. میرے عزیز سنیں توجہ کے ساتھ اس جملے کو. تو اب علی آئے, اب سنیے گا بہت توجہ سے, یہ منظر شاید آپ تک نہیں پہنچاؤ. علماء نے کتاب کا نام ہے تحفۃ الذکر, اس میں اس منظر کو لکھا. ہوا کیا, نبی کے بعد جب خلافت تقسیم ہوئی تو پہلے صاحب جو آئے, جس طرح یہاں ممبر ہے الحمدللہ پنجتنی امام بارگاہ کا, اسی طریقے سے مسجد مدینہ میں ممبر تھا. 3 زینے تھے اور 1 عرشہ تھا, یہ بالکل شبیہ ہے اسی ممبر کی. تو جیسے ہی مولائے کائنات آئے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک بیک گراؤنڈ تھا. بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ نبی کے بعد جب خلافت ہوئی تو جو پہلے صاحب خلیفہ بن کے آئے تو وہ پہلے زینے پہ آئے, دوسرے زینے پہ آئے, آ کے یہاں بیٹھے. یہاں نہیں بیٹھے. کیوں نہیں بیٹھے؟
کہنے لگے ہم نبی کا احترام کر رہے ہیں اس لیے نہیں بیٹھے۔ اچھا وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو دوسرے صاحب آئے، وہ یہاں پہ آئے، یہاں بیٹھ گئے، وہ یہاں پہ بھی نہیں بیٹھے اور یہاں پہ بھی نہیں بیٹھے۔ کیوں نہیں بیٹھے؟ کہنے لگے ہم نبی کا احترام کر رہے ہیں اور پہلے والے کا بھی احترام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے تو تیسرے صاحب آئے، انہوں نے اوپر آنے کی زحمت ہی نہ کی، وہ یہیں بیٹھ گئے۔ کیوں بیٹھے؟ کہنے لگے ہم ان کا بھی احترام کر رہے ہیں، ان کا بھی احترام کر رہے ہیں، ان کا بھی احترام کر رہے ہیں۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے نا، تاریخی حقیقت ہے۔ اب جب علی آ رہے ہیں خلیفہ بن کے تو کچھ لوگ تو اسی چکر میں صرف مسجد میں آئے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا نیا کوئی ذاکر آتا ہے تو کچھ لوگ مجلس میں یہ سوچنے آتے ہیں کہ دیکھیں یہ پڑھتے کیسا ہے۔ تو آج ایک خلیفہ آ رہا ہے، کچھ لوگ یہی سوچ کے آئے ہیں کہ دیکھیں علی بیٹھتے کہاں ہیں۔ اچھا کچھ لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ اگر علی کچھ کریں گے تو ہم علی پہ ہنسیں گے، لیکن وہ علی ہی کیا جو اپنے اوپر ہنسنے دے دے۔ تو ہوا یہ کہ اب علی مسجد میں آئے، کچھ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ علی یا تو کوئی دوسری کرسی بنائیں گے یا مسجد میں کہیں گوشے میں بیٹھ جائیں گے، لیکن لوگوں کی نگاہوں نے دیکھا، اما نگاہوں نے کیا دیکھا؟ لوگوں کے کس مسوستے ہوئے دل سے دیکھا کہ علی جیسے ہی آئے، علی نے پہلے پہ بھی قدم رکھا، دوسرے پہ بھی قدم رکھا، تیسرے پہ بھی قدم رکھا، اما تینوں پہ قدم رکھا۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ تینوں پہ قدم رکھ کے بتایا کہ یہ تینوں، میں انہیں کہہ رہا ہوں یہ تینوں میرے قدموں کے نیچے ہیں، میرے برابر نہیں ہیں۔ میں جو کہنا تھا وہ کہہ گیا۔ اچھا اب علی قدم رکھتے ہوئے سنیے گا توجہ سے جملہ، علی یہاں پر رسول کی جگہ آگے بیٹھے۔ اب یہ جو بیٹھے تھے تو وہاں جو ہوتے کچھ بزرگ، انہیں یہ ہضم نہیں ہوا، کہنے لگے یا علی تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم وہاں جا کے کیوں بیٹھ گئے؟ تم سے پہلے والے جو لوگ آئے انہوں نے نبی کی جگہ کا احترام کیا، وہ یہاں بیٹھے، اور ان کے بعد جو آئے وہ وہاں بیٹھے، اور ان کے بعد جو آئے وہ وہاں بیٹھے، اور تم نے تو کسی کی جگہ کا احترام نہیں کیا، تم جا کے نبی کی جگہ بیٹھ گئے۔ کیا جملہ کہا علی نے، اور تاریخ نے لکھا، اور صفحہ تاریخ پر یہ جملہ سونے کے قلم سے لکھنے کے لائق ہے۔ علی نے ایک مرتبہ ممبر پہ ہاتھ مارا کہ تو کیا کہتا ہے؟ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم نبی کی جگہ پہ جا کے کیوں بیٹھ گئے، تمہیں نبی کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ علی نے کہا ما ھذا الخشب انا راکب الرسول، ارے یہ لکڑی کیا ہے، میں نے دوش پیغمبر پہ قدم رکھا۔ یا علی یا علی یا علی، ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ شاباش۔ یہ لکڑی کیا ہے؟ میں نے دوش پیغمبر پہ قدم رکھے ہیں۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ ایسا جواب صرف علی دے سکتے تھے اور کوئی نہیں دے سکتا تھا، یہ جواب صرف ذہن علی سے ہی نکل سکتا تھا۔ تو اب علی نے جیسے ہی لوگوں کو خاموش کرایا، اب علی حکومت کرنے بیٹھ گئے، اور زبردست علی، دیکھیں بہت زیادہ علی نے حکومت نہیں کی ہے، یہ حق کی حکومت ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں ٹاپک سے ہٹا نہیں، یہ حق کی حکومت ہے کہ جو ہونے جا رہی ہے۔ علی کی ٹوٹلی خلافت کی عمر ہے 4 سال، 4 سال کی خلافت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جب علی کی خلافت کا حق غصب کیا گیا تو علی تو وہی ہے نا جن کے ہاتھوں میں خیبر کی طاقت ہے، جن کے ہاتھوں میں ذوالفقار ہے، تو علی حق خلافت کے لیے اٹھے کیوں نہیں؟ غور کیجئے گا، علی اپنے حق خلافت کے لیے اٹھے کیوں نہیں؟ ماں تو اٹھے وہ جسے ضرورت ہو۔ غور کر رہے ہیں؟ علی تو دیکھ ہی رہے ہیں اپنی نگاہ امامت سے کہ یہ بھاگا ہوا مجمع کل کو علی کے قدموں پہ آ کے گرے گا۔ اچھا سنیے گا، علی کیوں جائے خلافت لینے کے لیے؟ بھائی ایک آدمی 1 لاکھ کی جاب کا انکار کر دے کہ نہیں کرنا مجھے، اور بعد میں 20,000 کی سیلری کی جاب لینے جائے گا وہ؟ علی خدائی کا انکار کر چکے ہیں۔ غور کیجئے ذرا سا، آپ اس جملے تک پہنچیے۔ دیکھیں ہم تو شیعہ ہیں، ہم اس پہ فخر نہ کریں تو کون فخر کرے گا؟ ایک یہودی، سنیے گا توجہ سے، ایک یہودی اسکالر
جب اس نے مولا علی کی، دیکھیں بہت سارے یہودی ایسے ہیں کہ جنہوں نے مولا علی کی ہسٹری پڑھی ہے. ایک یہودی اسکالر، اس نے جب علی کی زندگی کا مطالعہ کیا تو اس نے ایک ریسرچ لکھی. سنیے وہ ریسرچ آپ کے لیے پڑھ کے جا رہا ہوں میں. ریسرچ اس نے لکھی، اس نے کہا میں نے اسلامک ہسٹری کا بہت دقیق مطالعہ کیا، پڑھا میں نے اس کو. پڑھا کیجیے آپ لوگ بھی اسلامی ہسٹری، بہت مزہ آئے گا، علم میں اضافہ ہو. میں نے اسلامی ہسٹری کو پڑھا. پوری اسلامی ہسٹری میں مجھے 4 لوگ ایسے نظر آئے جنہیں خدا کہا گیا. وہ ریسرچ اسکالر لکھتا ہے 4 لوگ ایسے نظر آئے جنہیں خدا کہا گیا. ایک فرعون جسے خدا کہا گیا، ایک نمرود جسے خدا کہا گیا، ایک شداد جسے خدا کہا گیا، اور ایک علی جسے خدا کہا گیا. یہ وہ لکھ رہا ہے یہودی اسکالر. کہتا ہے لیکن، اب اس کا جملہ سنیے، لیکن یہ جو 4 خدا کہے گئے ان 3 میں اور اس ایک میں بڑا فرق تھا. وہ یہودی ہو کے سمجھ گیا کہ ان 3 میں اس ایک میں بڑا فرق ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ یہ جو شداد و نمرود و فرعون تھے جنہیں خدا کہا گیا، یہ تینوں بھی خدا کہے گئے اور علی کو بھی خدا کہا گیا، لیکن ایک بہت بڑا فرق تھا ان کی خدائی میں اور علی کو خدا کہنے میں. یہ 3 وہ تھے، وہ لکھتا ہے سنیے گا، کہتے ہیں وہ یہ 3 وہ تھے کہ جن کا کہنا یہ تھا کہ اگر مجھے خدا نہ کہا تو قتل کر دوں گا. کہتا ہے وہ یہ 3 وہ تھے جو کہتے تھے اگر مجھے خدا نہ کہا تو قتل کر دوں گا. تنہا علی وہ تھے جو کہتے تھے مجھے خدا کہا تو قتل کر دوں گا. تو ایسا بے نیاز بندہ ہے علی. غور کر رہا ہے، ایسا بے نیاز بندہ جو خدائی، لوگ 4 5 آدمیوں پہ دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں مذہب کی. اگر 4 فالوور کسی کے ہو جائیں تو دکانیں کھل جاتی ہیں فتووں کی. اور یہاں نصیریت حاضر ہے علی کو خدا کہنے کے لیے، لیکن علی ہر معجزے کے بعد سجدہ کر کے بتا رہے ہیں کہ میرے لیے بھی کوئی خدا ہے. ہر معجزے کے بعد جو کام خدائی کے ہیں کیے علی نے، اور کوئی شک بھی نہیں ہے. بھائی خدا جسے اپنا مظہر بنا دے، غور کر رہے ہیں، تو وہ کام تو کرے گا خدائی والے. تو علی نے کام کیے خدائی والے، لیکن اس کے بعد سجدہ بھی کیا. سورج پلٹایا، سجدہ کیا. مردے کو جلایا، سجدہ کیا. باب خیبر اٹھایا، سجدہ کیا. جنگ خندق فتح کی، سجدہ کیا. یا علی سجدہ کیوں کیا؟ کہ یہ سجدہ نہیں ہے بلکہ شیعت کی حفاظت ہے. اگر یہ علی کا سجدہ نہ ہوتا تو زمانہ علی پہ رک جاتا، خدا تک پہنچ ہی نہ پاتا. غور ہی نہیں کیا. صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی ذات پر. تو یہ حق، جزاک اللہ. یا علی علی، یہ حق ہے میرے عزیز. لا تلبس الحق بالباطل، حق کو باطل کے ذریعے چھپانے کی کوشش نہ کرنا. اچھا یہ بھی اللہ نے، دیکھیں اب اللہ نے کہہ تو دیا کہ حق کو باطل سے چھپانے کی کوشش نہ کرنا، حق کو باطل کا لباس پہنانے کی کوشش نہ کرنا. تو اب اللہ کو یہ چاہیے نا کہ حق بھی پہچنوائے اور باطل بھی پہچنوائے. بھائی صرف رائٹ سے تو کام نہیں چلے گا نا، رانگ بھی تو پہچنوانا پڑے گا. غور کیجیے گا، دونوں چیزیں، صرف رائٹ اگر آپ پہچانیں گے تو پھر رائٹ ہی رائٹ رہے گا، رانگ کا پتہ ہی نہیں چلے گا. کوئی رانگ کو بھی رائٹ بنا کے دے دے گا تو ہم رائٹ سمجھ لیں گے. اسی لیے اللہ نے دونوں شناخت کرائی، کا حق بھی پتہ ہونا چاہیے، باطل بھی پتہ ہونا چاہیے، تاکہ حق کے راستے پہ چلتے جاؤ، باطل سے دوری اختیار کرتے جاؤ. غور کیجیے گا، حق کے راستے پہ چلتے جاؤ، باطل سے دوری اختیار کرتے جاؤ. اب علی تخت خلافت پہ بیٹھ کر اپنے حق ہونے کو ثابت کر رہے ہیں. بھائی غور کیجیے گا، اب علی کے اوپر واجب ہے کہ تخت خلافت پہ بیٹھ کر اپنے حق ہونے کو ثابت کریں. اب علی کیسے ثابت کریں اپنے حق ہونے کو؟ کیا راستہ ہے علی کے پاس کہ اپنا حق ہونا ثابت کریں؟ سنیے گا میرے عزیز.
ایک واحد راستہ جس کے ذریعے سے حق ثابت ہوتا ہے اسے علم کہا جاتا ہے۔ علی ممبر پہ بیٹھے اور ممبر پہ خطبہ دینے کے بعد علی نے کہا سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھو۔ اچھا یہ دعویٰ سنیے گا میرے عزیزوں، یہ دعویٰ علی کے علاوہ کسی امام نے بھی نہیں کیا ہے، مولا کائنات کے علاوہ اور اماموں نے یہ کہا کہ مجھ سے سوال پوچھو، لیکن یہ لفظ نہیں کہا۔ چھٹے امام سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، کسی نے کہا مولا آپ سلونی کہہ دیجئے، کہا نہیں، یہ دعویٰ میرے جس سے مخصوص تھا۔ اور پھر امام نے کہا سنو، جس نے بھی یہ دعویٰ کیا وہ ذلیل ہوا۔ یہی ممبر کوفہ، علی نے اسی ممبر سے دعویٰ سلونی کیا، اور آپ جا کے دیکھیے تاریخ میں مسلمانوں سے زیادہ سوال یہودیوں نے کیے ہیں۔ اب وہ انشاءاللہ 10 دن میں بیان کروں گا کہ کیسے کیسے علمی سوال یہودی کر کے گئے، لیکن ہمارے مسلمان بھائی اسی میں چکر میں پریشان رہے کہ یا علی میرے سر میں بال کتنے ہیں۔ اچھا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ حق کی قدر نہیں ہوتی۔ علی علیہ السلام نے مولا کائنات نے ایک جملہ کہا تھا کہ تم ہماری عظمت کو نہیں پہچانتے ہو، آنے والی دنیا میری قدر کو پہچانے گی۔ اور یہی وجہ ہے، آج دیکھیں جارج آرڈک عیسائی ہے، 5 کتابیں اس نے صرف مولا علی کی شان میں لکھی ہیں، عیسائی ہوتے ہوئے 5 کتابیں۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علی نے حق کی پہچان کیسے کرائی، کہ سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ اب علی نے یہ بھی بتایا کہ حق کی جگہ پر حق ہی آتا ہے۔ غور کیجئے گا، علی نے ممبر پہ بیٹھ کے سلونی سلونی یوں ہی نہیں کہا، بلکہ زمانے کو پہچانوایا کہ یہ جو بیٹھا ہے یہی علم والا بیٹھا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی سلونی ہو تو لا کے دکھاؤ۔ دیکھیے بھائی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو رسول کے بعد مسند رسول پر آیا اسے بھی ایسا ہی کوئی دعویٰ کرنا چاہیے تھا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو۔ تو وہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ میں مسئلے بیٹیوں سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ ماں تو جو مسئلے بیٹیوں سے پوچھ کے بتائے تو خلافت پہ اپنی بیٹی کو کیوں نہ بیٹھا دے؟ بھائی غور ہی نہیں کر رہے، جب مسئلہ ہی بیٹی سے پوچھ کے بتایا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں ہوا یہ کہ مولا نے کہا سلونی سلونی۔ اچھا اس دعوے کے لیے سنیے گا، یہ شاید آپ نے نہ سنا ہو، اس دعوے کے بعد 3 مرتبہ اسی ممبر کوفہ سے اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کے لیے 3 لوگ نے الگ الگ مقام پہ دعویٰ کیا، جس میں ایک نام آتا ہے سبط ابن جوزی، تذکرۃ الخواص اس کی کتاب ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے، بڑا مشہور اہل سنت کا رائٹر ہے۔ وہ ممبر پہ آیا اور آگے کہتا ہے یہی وہ ممبر ہے جس پر علی نے دعویٰ سلونی کیا تھا۔ کہ میں بھی آج ممبر سے کہتا ہوں سلونی سلونی، کہ جیسے علی نے کہا تھا سلونی سلونی، ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں سلونی سلونی۔ مسجد میں ایک علی کی چاہنے والی بیٹھی تھی، کھڑی ہو گئی، کہا کیا کہتا ہے سلونی سلونی؟ کہاں علی نے کہا تھا میں بھی کہہ رہا ہوں۔ اچھا یہ علی والوں کا مزاج بڑا عجیب ہے، انہیں حق کی جگہ حق ہی برداشت ہوتا ہے، باطل برداشت نہیں ہوتا۔ بھائی غور کیجئے، یہ مزاج ہی الگ ہے علی والوں کا۔ کھڑی ہو گئی اٹھ کے، کہا سلونی سلونی سے علی پہ اچھا لگتا تھا، تمہارے اوپر نہیں اچھا لگتا؟ کہا نہیں میرا دعویٰ ہے، پوچھنا ہے تجھے تو پوچھ لے۔ کیا سوال کیا اس نے؟ سنیے گا، خود لکھ رہا ہے اپنی کتاب۔ اس نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ کہا واجب ہے۔ اب جس کی تاریخ پہ نگاہ ہوگی اور جسے مجلسیں یاد رہتی ہوں گی وہ جملوں تک پہنچے گا۔ علی یہ بتاؤ مسلمان پر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ کہا واجب ہے، نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اگر کسی کا جنازہ پڑھا ہوا ہو اور کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو تو کیا حکم ہے؟ کہا نہیں مسلمان ہے تو نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ تو کہا بتاؤ وہ مدینے میں کس کی میت پڑی تھی اور علی نے گھر سے نکل کے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ غور کیجئے گا، کس کی میت پڑی تھی؟ اچھا وہ اب جواب بھی نہیں دے سکتا تھا، ممبر پہ بیٹھا ہے، جیسے میں کھل کے نہیں بیان کر سکتا۔ اب آپ پوچھ لیجئے گا بعد میں۔ تو کہنے لگا کہ اب سنیے گا، جواب سنیے گا، اور وہ علی کا چاہنے والا ہی کیا جو دنیا کو لاجواب نہ کر دے۔ کہتا ہے اس سے پوچھو کہ یہ اپنے شوہر کی اجازت سے باہر آئی ہے؟ اس سے کہہ رہا جب جواب دینے سے آدمی عاجز ہے تو کیا کرتا ہے؟ پھر ایسے ہی دائیں بائیں کی جھانکتا ہے۔
کہنے لگا اس سے پوچھو کہ یہ شوہر کی اجازت سے مسجد میں آئی ہے یا بغیر اجازت کے؟ تو اس عورت نے، علی کی چاہنے والی نے کہا کہ میرا مسئلہ تو بعد میں حل ہوگا، پہلے یہ بتاؤ جو میدان جمل میں آئی تھی وہ کیا رسول کی اجازت سے آئی تھی؟ غور کیجئے، یا علی سلامت رہیں آپ، یا علی سلامت رہیں۔ یا تو میرے عزیزو یہ حق ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، حق ممبر پہ۔ تو سبط ابن جوزی کہتا ہے کہ میں ممبر سے اتر آیا اور میں نے ہاتھ جوڑے کہ آج کے بعد سے جو ممبر پہ سلونی کہہ دوں۔ اما تو جب علماء ممبر پہ سلونی نہیں کہہ سکتے تو جاہل ممبر پہ بیٹھ کے سلونی کیا کہے گا؟ تو میرے عزیزو یہ واقعات، یہ معجزات ہیں۔ اب اس کے بعد 2-3 واقعات اور ہیں جو مجھے نہیں سنا کے وقت نہیں ضائع کرنا ہے۔ 2-3 لوگ اور ایسے ہی ممبر پہ بیٹھے اور پھر علی کے چاہنے والے کھڑے علی کے چاہنے والے ہوئے ہیں، اور ہر دور میں اعلان کیا ہے کہ ہم ممبر پہ کسی ناحق کو نہیں آنے دیں۔ سنیے گا میرے دوست، اب ایک حدیث میں نے صبح میں پڑھی تھی، اس کو اور ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں، اور وہی آخری بات، اس کے بعد ربط مسائل۔ میں نے صبح میں شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ اکرم الضیف ولو کان کافرا، یا بعض جگہ آیا ان کان کافرا، کہ مہمان کا احترام کرو چاہے وہ کافری کیوں نہ ہو۔ یہ نبی کی حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جو اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے اور اہل شیعہ کے یہاں بھی موجود ہے۔ تو اس حدیث کو آپ یاد رکھیے گا 10 دن تک کم سے کم۔ مگر میرا سوال یہ ہے، وہ اسٹوڈنٹ کیا جو سوال نہ کرے؟ بھائی نبی کی حدیث ہے نا کہ مہمان کا احترام کرو چاہے کافری کیوں نہ ہو۔ لکھا ہے کہ نبی کا گھر ہے، اور نبی کی ایک شریف بیوی جنہیں ام حبیبہ کہا جاتا ہے، وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کے پدر بزرگوار تاریخ اسلام کے جناب ابو سفیان۔ اب جو تاریخ کی لفظیں وہ پڑھ رہا ہوں میں، خیانت نہیں کرتا۔ علی کا چاہنے والا نہ لفظوں میں خیانت کرتا ہے نہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ غور کیجیے گا، آپ ایک جملے پہ جملہ کہہ دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ علی کا چاہنے والا نہ لفظوں پہ خیانت کرتا ہے نہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ارے ولایت جس کا حق ہے اسے اس تک پہنچاتا ہے، اور لعنت جس کا حق ہے اسے اس تک پہنچاتا ہے۔ ہم نے کبھی خیانت کی نہیں، تو جو لفظیں لکھی ہیں وہی پڑھ دیا میں نے کہ ابو سفیان آئے۔ اچھا یہ بتائیے کہ باپ بیٹی کے گھر میں جب آتا ہے، بیٹی کے سسرال میں، تو مہمان بن کے آتا ہے یا میزبان بن کے آتا ہے؟ باپ تو مہمان بن کے آتا ہے۔ یہ نبی کی حدیث جب ہم لوگوں کو پتہ ہے تو ام حبیبہ کو پتہ ہوگی یا نہیں؟ بھائی نبی کی بیوی ہے تو انہیں تو پہلے ہی پتہ ہوگی۔ بھائی بعض بیویوں کا تو کہنا ہی ہے کہ وہی باہر بعد میں جاتی تھی، چادر میں پہلے آتی تھی۔ ماں وہ چادر لے آؤ جہاں وہی آئی ہو۔ تاریخ اسلام میں چادر تطہیر کے علاوہ کوئی دوسری چادر نہیں ملی جہاں جبریل آیت لے کے آئے ہو۔ بھائی جملہ کہہ دوں، آیت وہاں آتی ہے جہاں طہارت ہو، اور چادر تطہیر کے علاوہ کوئی پاک چادر تھی نہیں۔ یا غور کیجیے، اب سنیے آخری بات، مجلس تمام ہو رہی ہے، کل انشاءاللہ اس کے آگے۔ تو ام حبیبہ کو تو یہ حدیث پتہ ہوگی، اکرم الضیف ولو کانا کافرا، مہمان کا احترام کرو چاہے کافری کیوں نہ ہو۔ اب باپ بیٹی کے گھر میں آ رہا ہے مہمان بن کے، ابو سفیان آیا، ام حبیبہ ہیں، اور نبی شاید مسجد دوسرے حجرے میں تھے یا تھے نہیں، تاریخ نے یہ نہیں لکھا۔ ام حبیبہ نے باپ کو دیکھا، وہ سلام و دعا جو اس دور کے مسلمان تو تھا نہیں، جو بھی ہوا ہو، تو ام حبیبہ نے جیسے ہی باپ کو دیکھا تو باپ نے چاہا کہ بیٹھ جائیں۔ ام حبیبہ نے کہا رک جاؤ، دیکھیے باپ ہے، اب میں کیا کروں بھائی؟ دیکھیں نبی کی حدیث نبی کی بیوی کو نہیں پتا ہوگی تو کسے پتا ہوگی؟ لیکن ام حبیبہ، اب یہ شریف بیویوں میں ہے، ام حبیبہ نے کیا کیا کہ رک جائیے، ابھی نہ بیٹھیے گا، اور یہ کہہ کے جو تخت پہ چادر بچھی ہوئی تھی اسے اٹھا لی۔ اب وہ تخت تھا یا
قالین تھی جو بھی تھی، جس پر چادر بچھی تھی، بہرحال اسے اٹھا لی ام حبیبہ نے، کہا اب بیٹھ جائیے. تو باپ کو برا لگ گیا بیٹی کا عمل. کہا یہ کیا کر دیا تم نے؟ کہا یہ نبی کی چادر ہے. بھیا پہنچے ذرا سا، میں کہاں لے گیا آپ کو. میں نے کہا نا آخری بات ہے، ام حبیبہ کو پتا ہے کہ نہیں کہ مہمان کا احترام کرنا ہے، اور باپ مہمان بن کے آ رہا ہے. احترام کا تقاضا کیا تھا؟ باپ بیٹھ جاتا، بعد میں پاک ہو جاتی چادر. لیکن بیٹی نے بتایا کہ نبی کی حدیث ہمیں بھی پتا ہے، لیکن نبی کہہ رہے ہیں کہ مہمان کا احترام کرنا، دشمن رسول کا احترام نہ کرنا. بھائی جاگیں ذرا سا. نبی نے کہا، اور نبی کی بیوی کے فعل نے بتایا کہ مہمان کا احترام کرنا. اگر مہمان دشمن رسول ہو، دشمن علی ہو، تو اس کا احترام ضروری نہیں ہے. دشمن علی کا سنیے گا جملہ، دشمن علی کا احترام ضروری نہیں ہے. اور یہ کہہ کے بیٹی نے باپ کے نیچے سے چادر کھینچی اور کھینچ کے کہا یہ رسول کی چادر ہے، اس میں نہیں بیٹھا جاتا. اور ام حبیبہ نے ایک بات بتا دی کہ جب باپ کی چادر پہ، بھائی غور کیجئے گا، جب نبی کی چادر پہ نبی کی بیوی کا باپ نہیں بیٹھ سکتا، تو نبی کی مسند خلافت پہ نبی کی بیوی کا باپ کیسے بیٹھ؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا سلامت حیدری. یہ میرے عزیزوں کردار دیکھیں، یہ جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں یہ کتابی باتیں، اور یہ دلیل ہمارے مذہب کی حقانیت کی. اور یہی وہ یونیورسٹی ہیں جہاں یہ دلیلیں پڑھائی جاتی ہیں. دیکھیں میں نے 2 سال پہلے ایک جملہ جو کہا تھا، دیکھیں میرا اندازہ اور میرا طریقہ یہ ہے کہ میں ٹاپک کو ریورس نہیں کرتا، ٹاپک کو ریپیٹ نہیں کرتا. حتیٰ وہ واقعہ بھی جو میں پڑھ چکا ہوں اس کو بھی نہ دہرانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر یہ کہ کوئی ایز اے سیمپل آ جائے. لیکن یہ جملہ دہرا رہا ہوں چونکہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ جملہ. دیکھیں آج کے دور میں کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو جو کچھ فرش ازا سے مل رہا ہے اسے غنیمت سمجھیے. غور کیجئے گا، اگر ہم یہاں پر یہ دلیلیں نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اگر آپ کو کوئی آپ سے بحث کر لے کہ بھائی کیوں شیعہ ہیں، کیوں مانتے ہیں، تو یہی دلیلیں ہیں جو کام آئیں گی. اور یہ دلیلیں آپ کو کتابوں میں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اس لیے کہ بڑوں کو بزنس اور بچوں کو پب جی، یہ ٹائم نہیں لینے دیتا کہ یہ بک تک پہنچے. تو یہ فرش ازا ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، اسے بند کرنے کی کوشش نہ کیجیے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی ذات. غور کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا جو یہاں مل رہا ہے اسے لیتے رہیے. وہ تبرک ازا ہے، تبرک تاریخ ہے، تبرک دلیل. لا تلبس الحق بالباطل، حق کو باطل سے چھپانے کی کوشش نہ کرو. حق ہمیشہ حق رہے گا اور باطل ہمیشہ باطل رہے گا. غور کیجیے گا. اور کبھی بھی حق کو باطل کا لبادہ نہیں اوڑھایا جا سکتا. حق چیخ چیخ کے کہے گا کہ ہم حق ہیں. حق اپنی پہچان، اپنی الگ پہچان رکھتا ہے. یزید نے امام حسین کو کربلا میں کیوں قتل کیا؟ کربلا اس ٹائم آبادی تھوڑی تھی. آج آپ جاتے ہیں زیارت کرنے تو پورا شہر بسا ہوا ہے کربلا، لیکن اس ٹائم آبادی نہیں تھی کربلا میں، ریگستان تھا. چند کھجور کے پیڑ تھے اور ایک نہر فرات. وہاں پہ کہا کہ جو ہے امام حسین کو یہاں قتل کیا جائے گا. کیوں؟ وہ چاہتا تھا کہ حق اسی صحرا میں دب جائے، لیکن وہ حق ہی کیا جسے باطل چھپا لے جائے. حق کا قافلہ رکا نہیں، کربلا سے چلا کوفے پہنچا، کوفے سے چلا شام پہنچا، اور جہاں جہاں پہنچا وہاں وہاں حق پہنچاتا گیا. کل وہی کوفہ کہ جہاں امام حسین کا سر رکھا ہوا ہے اور ظالم بے احترامی کر رہا ہے، آج اسی کوفہ میں آپ زیارت کرنے جاتے ہیں تو اس محل کی گری ہوئی دیوار نظر آتی ہے، اور وہیں بغل میں مولا علی کا شاندار گھر نظر آتا ہے، اور بتا رہا ہے یہ چمکتا ہوا گھر کہ حق آج بھی زندہ تھا
اور کل بھی زندہ رہے. یہ تو آپ بتائیں وہی کوفہ تو ہے جہاں ابن زیاد، اسی محل میں ابن زیاد حکومت کر رہا ہے اور امام حسین کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا. وہی کوفہ تو ہے جہاں اہل حرم کو اسیر بنا کے لایا جا رہا ہے، اس کے آگے کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی. وہی کوفہ تو ہے کہ جہاں پر پردہ فروشوں یعنی جہاں پر غلام بیچے جاتے تھے وہاں سے اہل حرم کو لے کے آیا جا رہا ہے. کیا گزرا ہوگا جناب سید سجاد کے سینے پر اس وقت کہ جب کنیزوں کے بازار سے شہزادی سکینہ کو گزارا جا رہا ہوگا اور نامحرموں کی نگاہ سکینہ کو دیکھ رہی. ارباب عذاب، آج ایک سفر 1 مہینہ تو ہو گیا امام حسین پہ روتے ہوئے، لیکن کیا دل بھر گیا؟ ارے 1400 سال سے ہمارا دل نہیں بھرا حسین پہ روتے، اور بھرے گا بھی نہیں. اس لیے کہ حسین خود جاتے جاتے کہہ گئے انا قتیل الابراہ، میں کشتہ گریہ ہوں، مجھے رلا رلا کے مارا گیا. امام سجاد علیہ السلام گریہ کر رہے ہیں، بے پناہ گریہ. تاریخ لکھتی ہے کہ ایسا گریہ کہ جناب منہال جب مدینے میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک جگہ سے پانی گر رہا ہے. منہال اپنی ردا کو بچانے لگے. کسی نے کہا منہال کیا کرتے ہو؟ کم دیکھ نہیں رہے ہو یہ پانی گر رہا ہے، میں اس پانی سے اپنی ردا کو بچا رہا ہوں. کہ منہال اس سے زیادہ پاک پانی پورے مدینے میں نہیں ملے گا. کہ یہ کون سا پانی ہے؟ کہ یہ وہ پانی ہے کہ جو امام سجاد کے وضو کے لیے لایا جاتا ہے. اور امام پانی کو دیکھ کے اتنا گریہ کرتے ہیں کہ آنسو اتنا زیادہ پانی میں مل جاتا ہے کہ پانی مضاف ہو جاتا ہے اور امام اس پانی کو بہا دیتے ہیں. ایک مرتبہ وہ پہنچے منہال، جناب منہال سید سجاد امام سجاد کے پاس. کہا مولا کب تک گریہ کیجئے گا؟ کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا، مجھ سے پوچھتے ہو میں کب تک گریہ کروں گا؟ منہال یہ بتاؤ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہا مولا 12. کہا کتنے غائب ہوئے تھے؟ کہا مولا 1. کہا یعقوب کتنا روئے؟ کہا مولا اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی. پر کیا جملہ کہا ہے امام نے تڑپ کے. کہا منہال اب بتاؤ یعقوب کا ایک یوسف غائب ہو جائے تو یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی جائے. میرے 18 یوسف کربلا کے میدان میں میرے سامنے ذبح کر دیے گئے اور میں دیکھتا رہا. منہال امام کے صحابی ہیں. پلٹ کے کہا مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. ارے پھر امام تڑپ گئے. کہا منہال تم نے ابھی بھی گریا، تم نے ابھی بھی میرے ساتھ وعدہ وفا نہ کیا. اے منہال شہادت میرے گھر کی میراث ہے، لیکن کیا ماں بہنوں کا بے ردا بازار میں پھرایا جانا یہ کب میرے گھر کی میراث ہے؟ اے منہال ارے وہ شام کا بازار جہاں ہم اہل حرم میری پھوپھیاں بے ردا، ارے وہ شام کا منظر سجاد بھولے نہیں بھولتے. جب شام میں بیویاں داخل ہو رہی ہیں تو بیویوں کے شہداء کا سر بیویوں کے سامنے رکھا گیا ہے. فروا کی عماری کے سامنے قاسم کے سر کو بلند کیا گیا ہے، لیلا کی عماری کے سامنے اکبر کے سر کو بلند کیا گیا ہے. ارے زینب کی عماری کے سامنے حسین کے سر کو بلند کیا گیا. ایک جملہ کہتا ہے مورخ کہ جیسے ہی شام کے بازار میں جناب علی اکبر کا سر داخل ہوا، ایک مصر کی ایک شام کی یہودی عورت نے جناب علی اکبر کے سر کو دیکھا، تڑپ کے کہتی ہے کاش جب یہ جوان مارا جا رہا ہو اس کی ماں زندہ نہ ہو. ہماری سے لیلا تڑپ کے کہتی ہے اے وہ عورت کیا کہتی ہے؟ میں دیکھ رہی تھی میرا لال بلسی کا کے تڑپ رہا تھا، میرا حسین کیسے اکبر کی لاش کو لے آیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. مات الحسین.